رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا لما تحب وترضى. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الهداية. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن یا ارحم الراحمین. کل کے پارے میں ہم لوگوں نے سورہ سواد شروع کر چکے تھے، اور اس کے بعد سورہ زمر، وہی سورہ زمر کنٹینیو ہو رہی ہے. اور جیسا کہ اس میں سورہ یاسین میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ اس شخص کے بارے میں کہ جو یعنی خیر کے نیت سے نکلا اور خیر کا کام جس نے کیا، جس کو قتل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بعد میں بھی باقی رکھتے ہیں اور اس کی شہرت کروا دیتے ہیں. تو یہ شہرت میں سے یہ کہ قرآن میں اس شخص کا ذکر کیا گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ترجمے سے قرآن نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. یہ دورہ قرآن یہی مقصد ہے اسی کا، کہ تاکہ سمجھے کہ ایٹ لیسٹ جو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو کیا کیا کہا گیا ہے قرآن میں. تو بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور وہ کرنا. اور ہم جیسے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر انسان دن میں صرف 30 سیکنڈ کے لیے کوئی بری بات سوچتا ہے، جیسے ہے نا کہ بری بات سوچنا اور برائیوں کو پہنچانا اور یہ سب، اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر انسان دن میں صرف 30 سیکنڈ کے لیے کوئی بری بات سوچتا ہے، کسی کے بارے میں دل میں برائی آئی یا کوئی بری سوچ، تو اس کی وجہ سے جو اس کی دماغ کی نسیں ہیں وہ متاثر ہوتی ہے. اور یہ ایم آر آئی کے مریضوں کی ریسرچ کے بعد ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ نیگیٹو سوچ اسٹریس کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی دماغ کے ایک خاص حصے کو سکیڑ دیتی ہے وہ نیگیٹو سوچ، جس کی وجہ سے انسان نئی چیز نہیں سیکھ پاتا. تو ہمارے دماغوں کو بھی خالی کرنا ہے. جیسے ہم لوگوں نے کل قلب سلیم کے بارے میں پڑھا، یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ہم لوگوں نے دیکھی تھی. پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ نیک شہرت کیسے عطا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام و فضل ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے یا رب، کہ ہم ایسے خیر کے کام کریں کہ نہ صرف دنیا میں لوگ ہم کو یاد رکھیں، بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمارے ساتھ اچھائی کے ساتھ ہمارا ذکر کریں انشاءاللہ باذن اللہ. اسی طرح ہر انسان کی آسمان و زمین میں ایک مخصوص شہرت ہوتی ہے. ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ فرشتے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو آسمان میں مخلوق ہے وہ ہم کو کس نام سے یاد کرتے ہوں گے. جیسے کہ کل یونس علیہ السلام کے بارے میں پڑھا نا، کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو کیا ہوا کہ وہاں پر وہ فرشتے گواہی دے رہے کہ یار یہ کوئی جانی پہچانی سی آواز لگ رہی ہے، کوئی انجان سی آواز آ رہی ہے کہیں سے. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو بھی کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا ہے، تاکہ فرشتے جب ہم کوئی ضرورت ہو اللہ سے، جب گڑ گڑا رہے ہوں، جب اللہ سے مانگ رہے ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت ہم کو، یعنی فرشتے ہماری گواہی دے کہ یہ ہمیشہ آپ کو پکارنے والی بندی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے. اس لیے آگے پڑھتے ہیں 24واں پارہ. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور اپنے پاس سچائی آ جانے کے بعد اسے جھٹلایا. کیا کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی بہت ٹھکانہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے.
اور جو صداقت لے کر آئے گا یعنی سچائی لے کر آئے گا اور اس کی تصدیق، وہی متقی ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جسے وہ چاہیں گے۔ یہی مخلصوں کا صلہ ہے تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عمل مٹا دے اور ان کے نیک عملوں کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو صداقت لے کر آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل علیہ السلام ہیں، جنہوں نے صداقت مان لی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، یا جنہوں نے کلمہ شہادتین کے اقرار کر لیا۔ صداقت لانے والے انبیاء ہیں، ان کی تصدیق کرنے والے، ان کے ماننے والے مسلمان قیامت تک کہیں گے یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں دیا گیا تھا اور ہم جس کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ اور عام معنی یہ کہ ہر مسلمان کو شامل ہے، کیونکہ قرآن ہر مسلمان کے نزدیک سچا ہے، سرتابہ صداقت ہے، اور وہ اس کے احکام پر عمل پیرا بھی ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی بھی داخل ہیں، آپ ہی قرآن لانے والے، قرآن کی تصدیق کرنے والے اور احکام قرآن پر عمل عمل کرنے والے ہیں۔ اور تمام مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ سب کا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان ہے۔ پھر فرمایا یہی متقی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں یعنی شرک سے بچے ہوئے، یعنی جو قرآن کو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، تو شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو فمن اظلم ممن کذب، تو ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ کسی حقدار کو اس کا حق نہ دے کر کسی اور کو اس کا حق دینا جو اس کا حقدار نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا حق ہے کہ ہم صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں۔ اب ہمارے وہاں کیا کیا جاتا ہے، یا تو دوسری قوموں میں عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا حق تھا عبادت کرنے کا، عبادت کرنے لگے نبی کی ان کا بیٹا مان کر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ ظلم ہے۔ ہمارے وہاں کیا کیا جاتا ہے کہ جو امیدیں اور جو دعائیں اور جو ڈر، خوف، محبت اللہ سے ہونا چاہیے، وہ غیر اللہ سے ہماری ہوتی ہے۔ فلاں بابا ہمارا یہ کر دیں گے، فلاں ہماری بگڑی بنا دیں گے، یا غوث اعظم، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ سراسر شرک ہے۔ ایسے عقیدے سے اگر اب بھی جڑے ہوئے ہیں تو اللہ سے توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے۔ آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے سورہ فصلت میں فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک کا گناہ بھی اگر کوئی انسان کرے اور وہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے محسنین کی، جیسا کہ سورہ یوسف میں بار بار ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ قافلے والے بھی کہہ رہے ہیں انا نراک من المحسنین، اور محل والے بھی کہہ رہے ہیں انا نراک من المحسنین، جیل کے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں انا نراک من المحسنین۔ بھائیوں نے اقرار کر لیا اے یوسف انا نراک من المحسنین۔ تو محسنین کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص والا اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے کہ حدیث جبریل میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں سوچ سکتے تو کم از کم اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ فإنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ پھر دوسری چیز محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے، حق نہیں ہے لیکن وہ حق سے بڑھ کر دیتا ہے، وہ بھی محسن ہوتا ہے۔ پھر ہر طرح کی نیکی میں فرائض کے علاوہ نوافل عبادت کی کثرت کرنے والا بھی محسن ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے وہ گزر گیا، 15 دن نکل گئے، 14 دن اور باقی جو بچے ہیں، اب ہمارے ہاتھ میں جو ہے تو محسنین میں سے بننا ہے، یعنی فرض عبادت تو کرنا ہی کرنا ہے خوشی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے لیے ہم سے سوال کریں گے، لیکن اس کے علاوہ نفل عبادت کر کے وہ کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محسنین بننا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے۔ نفل عبادت، نماز پڑھ کے، نفل صدقے کر کے، نفل اس وقت تو نفل روزے نہیں رکھتے لیکن بہت سارے خیر کے کام، مسکینوں کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو افطار کرانا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ساری چیزیں محسنین۔ پھر ہر طرح کی نیکی میں، اور اس کے علاوہ تو محسنین کو یہ اجر جو وہ طلب کریں گے وہ ان کو ملے گا۔ اور محسن وہ بھی ہوتا ہے جو انتظار میں نہیں رہتا ہے کہ مجھے کچھ کوئی دے تو بدلے میں اس کو دوں،
بلکہ اللہ کی رضا کے لیے وہ پہلے سے ہی آگے بڑھ کر دینے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محسنین کے لیے پھر جو اجر دیں گے وہ بے حساب ہے کہ جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ لوگ آپ کو اس کے سوا اور دوسروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرتے اسے کوئی سیدھی راہ پر لانے والا نہیں، اور جسے سیدھی راہ پر لے آئے اسے کوئی راہ سے بھٹکانے والے نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب اور بدلہ لینے والے نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کس نے بنایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کو بتائیں گے۔ ان سے پوچھے کہ بتاؤ تو صحیح، تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ اس کی لائی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر رحم فرمائے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک دیں گے؟ آپ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فرما دیجئے اے قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، اور قریب معلوم ہو جائے گا کہ کسے عذاب آ کر رسوا کرتا ہے اور کس پر نہ ہٹنے والا عذاب اترتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے نعمت اسلام نصیب ہوا اور برابر سرابر روزی مل رہی ہے اور اسی پر قانے ہو، وہی فلاح پانے والا۔ یعنی کامیاب لوگوں کی اصل کامیابی کیا ہے کہ ایمان والا ہونا، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر خوش ہے، وہ قناعت ہے اس کو۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ یعنی حسبی اللہ کا کلمہ دو جگہ پر کہا جاتا ہے۔ نمبر ایک، نفع حاصل کرنے کے موقع پر، یعنی جس وقت انسان کو کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ حسبی اللہ نعم الوکیل، یعنی میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ مجھے نفع پہنچا دیں گے۔ دوسرا جب دفعہ استعمال کیا جاتا ہے نقصان کو دور کرنے کے موقع پر، یعنی کوئی نقصان ہے اور کوئی چیز کا ڈر ہے آپ کو، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، تو اپنے آپ سے کہے حسبی اللہ نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے، وہی میری مدد کریں گے۔ دو عظیم پیغمبروں نے یہ کلمات اس وقت کہے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اتنی بڑی مشکل کہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، لیکن بالکل ریلیکس ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں لوگوں نے دشمن کا ڈراوا دیا کہ جنگ کرنے کے لیے دشمن لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات کہے تھے، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا، بیٹا اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے، اور اللہ کے احکام کی پابندی کر تو اسے اپنے پاس پائے گا، یعنی اللہ تیری مدد کریں گے۔ عیش کی حالت میں اللہ کو پہچان، اللہ تجھے نازک اوقات میں پہچانیں گے۔ ہمارا الٹا ہوتا ہے نا، جب خوشی کی حالت ہوتی ہے، اپنی سرکشی کی حالت ہوتی ہے، اس وقت کیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر نصیحت کر رہے ہیں ابن عباس کو اللہ کے رسول کے، جب اچھی حالت تیری ہوگی تو اللہ کو یاد رکھنا، جب نازک وقت تیرے اوپر آئے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے یاد رکھیں گے۔ اگر کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ ہی سے مانگنا، اور مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ یقین مان اگر تمام دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائے مگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو کوئی تیرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اگر سب مل کر تجھے فائدہ پہنچائے جو اللہ نے تیرے لیے لکھا نہ ہو تو تجھے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کتابیں خشک ہو چکی ہے، قلم اٹھا لیے گئے، اللہ ہی کے لیے یقین و شکر کے ساتھ عمل کر، اور یقین مان کے تکالیف پر صبر کرنے سے بڑی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کی مدد صبر ہی پر موقوف ہے، آرام بے چینی کے ساتھ ساتھ ہے، اور ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا ایسے نازک دور میں آپ یہی فرما دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اسی پر میرا اور تمام مسلمانوں پر بھروسہ ہے۔ تو
تو بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے فلاں میرا یہ کر دے گا، مجھے نظر لگا دے گا، میرا کام خراب کر دے گا اور میرا یہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا. نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا ہے ہمارا نقصان. اسی طرح فلاں مجھے جاب دلا دے گا، اس کی بڑی پہنچ ہے، وہاں تک وہ کر سکتا ہے، وہ تو بالکل کر سکتا ہے، اور یہ ہے اور وہ تو میرا کام بنا دے گا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ کی طرف سے وہ نہیں لکھا ہے. تو کسی کو بلیم نہیں کیا کرے فلاں نے دیکھو میں نے کہا تھا اس کو کام کرنے، اس نے نہیں کیا. اس نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے اس کے لیے اس کی طرف سے فائدہ نہیں لکھا، کہیں اور سے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہارے لیے کرنا چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاقتور بننا چاہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، جو مالدار بننا چاہے اسے اپنی مملوکہ چیزوں سے زیادہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور جو عزت دار بننا چاہے اسے جبار و قہار سے ڈرتے رہنا چاہیے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل علیہا وما انت علیہم بوکیل. اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون. ہم نے لوگوں کے لیے آپ پر ایک سچی کتاب اتاری، پھر جو راہ پر آ جائے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا. آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے. اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتے ہیں، اور جو نہیں مرتے ان کی جانیں نیند میں قبض کر لیتے ہیں، پھر انہیں روک لیتے ہیں جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو، اور دوسری جانوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یقیناً غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اس آیت میں پہلے چھوٹی موت یعنی نیند کا بیان ہے، پھر بڑی موت کا بیان ہے، اور یہ ساری چیزوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہیں. اور آیت کے باب میں پہلے موت پھر نیند بیان کی. معلوم ہو کہ روحوں کا الملأ اعلیٰ میں اجتماع ہوتا ہے. یعنی روزانہ کیا ہوتا ہے جب ہم نیند میں سوتے ہیں تو کیا ہوتی ہے، ہم سب کی روحیں قبض ہو جاتی ہیں اور اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا، ایسا سویا جیسے گھوڑا بیچ کے، یعنی بالکل اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، تو روحیں ساری چلی جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے لیے ارادہ کرتے ہیں اس کے کیا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو واپس لوٹاتے ہیں کہ ابھی اس کی زندگی باقی ہے، لہٰذا وہ اٹھتا ہے، اپنے سارے دن پورا کرتا ہے، پھر رات کو سوتا ہے. روزانہ یہ عمل ہو رہا ہے ہماری بچپن سے لے کے موت تک کا. لیکن ایک وقت جب اللہ کا فیصلہ آئے گا پھر ہماری جس میں روح نہیں ڈالی جائے گی، یعنی موت کا فیصلہ جب ہو چکا ہوگا، تو کتنے لوگ ایسے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں کہ نیند کی حالت میں سوتے کے سوتے رہ گئے اور نہیں اٹھ سکے. تو یہ کیا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو نیند کی حالت میں روکنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ روک لیا گیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سونے کا طریقہ بتاتے ہیں. سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، کہ وضو کر کے سونے کی عادت ڈالنا ہے، کہ اس کے ذریعے ایک فرشتہ ہمارے لیے رات بھر ہمارے لیے پہرے دار مقرر کر دیا جاتا ہے. اور آیت الکرسی پڑھ کر جو سوتا ہے تو ایک اور فرشتہ اس کے لیے، یعنی دو باڈی گارڈ ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ کے عزت سے نہ ہم کو برا خواب آئے گا، نہ کوئی چیز ستائے گی، نہ کوئی برے خیالات آئیں گے، اور نہ کوئی پریشانی ہوگی، ہم آرام کی نیند سو سکیں گے. پھر اور کیا کرنا ہے سونے کے آداب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سونے کا ارادہ کرے تو کسی کپڑے کے پلو سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند کے ایک پلو سے بستر کو جھاڑ لیا کرتے تھے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ بستر پر کیا پڑا ہوا ہے. یہ 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سنت کا طریقہ بتا رہے کہ جب بھی بستر پر جاؤ اس کو جھاڑ لیا کرو، کہ پتہ نہیں کوئی چیز ایسی کاٹنے والی یا کوئی کیڑا یا کوئی چیز ہو. اور آج سائنس یہ پروف کر رہی ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ بستر پر سوتے ہو اور بستر پر یعنی تو بستر پر جب سوتے ہو تو تمہارے جو جسم کے باریک باریک ذرے ہیں نا، جس کو تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے، وہ اس میں مردہ سیلز جو ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں. اور انسان جب بغیر جھاڑے ہوئے اس پر سو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ واپس اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، پھر اس کو بیمار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے طریقے کہ آپ حیران ہوگے سوچ سوچ کر کے کیسی کیسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اور کیسی کیسی سنتیں جو ہمارے لیے جسمانی بھی فائدے کی اور ہماری روحانی فائدوں کے لیے بھی. تو اس طرح سے وہ کرنا ہے. اور جب اپنا پہلو رکھنا ہے، یعنی پہلو کیسے رکھنا ہے کہ لیفٹ رائٹ سائڈ سونا ہے،
اپنے رائٹ ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھنا ہے. عادت نہیں ہو تو تھوڑی سی دیر کے لیے سنت کے طریقے پر ہی رکھ لیں, پھر اس کے بعد جیسی جس کی عادت ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ سوتا ہے. دائیں ہاتھ رکھیں, اس سے پہلے سارے اذکار, سورہ ملک ہے, سورہ سجدہ ہے, آیت الکرسی ہے, سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیتیں ہیں, 33 33 34 بار تسبیحات ہے, سورہ فاتحہ ہے, قل یا ایھا الکافرون ہے, تینوں قل ہے. یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اب بستر پر ہم لیٹ رہے ہیں, یا لیٹے لیٹے بھی سارے اذکار پڑھے جا سکتے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور آخری مرتبہ جب ہم پہلو بدلتے ہیں رائٹ سائڈ, تو پھر دعا کرنا چاہیے کہ بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فرحمھا وان ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ به عبادک الصالحین. یعنی اے میرے رب, میں نے آپ کا نام لے کر بستر پر لیٹا ہوں, اور آپ ہی کے نام کی برکت سے اسے اٹھوں گا. اگر آپ میری روح کو روک لیں, یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے, سچا کلام ہے. ہم ایمان لائے کہ آپ نے جو قرآن میں فرمایا کہ آپ روح کو روک لیتے ہیں, تو اگر آپ میری روح کو روک لیں تو اس پر رحم فرمانا, اور اگر اس کو واپس بھیجنے کا ارادہ کرے ہیں تو اس کی حفاظت فرمانا, جس سے آپ نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں مردوں کی روحیں روک لی جاتی ہیں اور زندوں کی واپس لوٹا دی جاتی ہے, اور غلطی کے امکان سے محفوظ رہتی ہے. یعنی ایسا مسٹیک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا روکنے کا حکم دیا تو کسی زندہ ہونے والے کی روح کو روک لیا گیا, ایسا مسٹیک نہیں ہے. حالانکہ یعنی ان گنت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, سبھی سو جاتے ہیں نا اپنے اپنے ٹائم پر. یعنی یہ ناممکن ہے کہ مرنے والے کی روح غلطی سے واپس کر دی جائے, یا کسی زندہ کی روح غلطی سے واپس نہ کی جائے. تو اس میں بھی غور کرنے والوں کے لیے زندگی بعد الموت کی بے شمار دلیلیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے راتوں کو لوگوں کو مردہ کر دیتے ہیں اور پھر دن کو زندہ کرتے ہیں. اسی لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, کہ اس رب کریم کا احسان ہے کہ جس نے موت کے بعد دوبارہ ہم کو زندگی دی, کہ ہم پھر سے اٹھ کر اور دوبارہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کہ ہم پھر سے خیر جمع کرنے والے بنے. تو یاد رکھیں کہ اگر موت کے بعد زندگی دے دیتے ہیں تو اللہ کا شکر کے طور پر محاسبہ کرے روزانہ کہ آج مثلاً بستر پر جا رہی ہوں میں, تو آج دن بھر میں نے اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, یا اپنے کسی بھی ایٹیٹیوڈ سے یا اپنے کام سے ہم نے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی, اور کتنے لوگوں کو کون سے ایسے خیر کے کام کیے جو اللہ کے. اگر گناہ زیادہ نیکیاں کم ہے تو وہ دن جو ہے وہ خسارے میں گزر گیا, نقصان اٹھایا ہم نے. اور اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہیں, اور گناہ تو ہوں گے انسان سے, کہ انسان خطا کار ہے, گناہ کرے گا, لیکن یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تو اس کو بھی نیکیوں میں لکھا جاتا ہے. تو اس چیز کا ڈیلی اگر کریں گے نا تو بہت امبار نہیں لگے گا. مثلا یہ کہ کوئی روزانہ ہی گھر کی صفائی کرتے ہیں, تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو یعنی گھر گندا ہے یا کوئی بھی چیز ہے, کیونکہ روز صفائی ہو رہی ہے. لیکن ایک ہوتا ہے وہ گھر سارے گندے پڑے ہوتے ہیں, عید آنے والی ہے, رمضان آنے والا ہے, پورے گھر کی صفائی نکالیں گے تو اس میں کتنا ٹائم بھی لگتا ہے اور کتنا کام بڑھ جاتا ہے. تو یہی سوچ لیں اسی طرح کے ہمارے اعمال نامے کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون وإذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وإذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. کیا ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سفارشی بنا لیے ہیں؟ آپ پوچھیں اگر وہ کسی چیز پر قادر نہ ہو اور نہ عقل والے ہوں, آپ فرما دیجئے سفارش کا پورا پورا اختیار اللہ ہی کو ہے, اسی کی آسمان و زمین پر بادشاہت ہے, پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں, اور جب اس کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہی فوراً کھل اٹھتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے تو سفارش کے بارے میں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی وہاں پر لب بھی نہیں ہلا سکے گا, جس سے اللہ راضی ہوں گے اسی کو سفارش کی اجازت دیں گے. اللہ مشرک سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ مشرک کی سفارش کوئی بھی
نہ کرے گا بلکہ سب اس سے بیزار ہوں گے۔ غرض سفارش کا پورا پورا اختیار اللہ کو ہے۔ فرمایا جیسے سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ سے اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے۔ دوسری چیز جو اس آیت میں کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ مَا اسْتَعَذَّتْ، یعنی جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے وہاں بھی دیکھو کہ یا اللہ پکارنے کے لیے کہو تو اتنا زیادہ ان کو یعنی کوئی چیز بڑی نہیں لگتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ چیز نہیں کہ واقعی یا اللہ کہنے سے ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن اگر یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد، یا پیر مدد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد، تو کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اب ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہیے، یہی صحیح بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یاد رکھو کہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شکوہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ پکارنا ہے، یا علم حاصل کریں قرآن کا، عربی کا، تو اس میں یا کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ جو حاضر ہو اور زندہ ہو اور موجود ہو۔ جیسے کہ کوئی آدمی جا رہا ہے، عربوں کے وہاں عادت ہے کہ ان لوگ کو کسی کا نام نہیں معلوم ہوتا تو اس کو پکار کر کہیں گے یا عبداللہ تعالی، تعال ہے نا، یعنی یا عبداللہ، کیونکہ اس کو نام نہیں معلوم ہے تو وہ کوئی بھی نام یا عبداللہ یا محمد اس طرح سے۔ لیکن وہ اللہ کے رسول کو نہیں پکارتے یا محمد یا رسول اللہ یا نبی اللہ، نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب فوت ہو چکے ہیں تو ان کو یا رسول اللہ کہہ کر نہیں۔ تو یہاں پر ہمارے یہاں کیا ہے؟ جو اللہ چاہے، جو اللہ کا رسول چاہے، اور یہ ساری چیزوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا شکوہ کر رہے ہیں کہ پکارنا ہے تو خوشی سے، تو ایک اللہ کو پکارو، یا اللہ مدد، تو ضرور مدد آئے گی۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامۃ وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون وبدا لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون۔ آپ فرما دیجئے اے اللہ، اے آسمان و زمین کی پیدا کرنے والے، اے چھپی کھلی ہر بات کو جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں میں ان کے اختلافوں میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر ظالموں کے پاس زمین بھر کی دولت اور اس جیسی اور دولت ہو تو قیامت کے دن کے برے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے فدیے میں اسے پیش کرنے لگیں گے، اور جس کا انہیں کوئی گمان بھی نہیں تھا، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا، ان کی کمائیوں کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں وہ عذاب آ گھیرے گا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی وان اقترف علی نفسی سوءا اجره الی مسلم، یعنی اے اللہ، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اور اے باطن و ظاہر کے جاننے والے، میں آپ سے اس زندگی میں وعدہ کرتی ہوں کہ یقیناً آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ آپ کا کوئی شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔ اگر آپ مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیں گے تو برائی سے قریب، بھلائی سے دور فرما دیں گے۔ مجھے آپ کی رحمتی پر بھروسہ ہے، اس لیے مجھ سے اپنی رضا کا وعدہ فرمائیے جسے آپ قیامت کے دن پورا کریں گے، کیونکہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے، میرے بندے نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، اسے پورا کرو، پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ دعا صبح شام کے اذکار میں بھی ہے اور سوتے وقت بھی پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ بدھ کے دن جو ہماری کلاس ہوتی ہے اس میں یہ ساری دعائیں الحمدللہ ہم سب یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہم کو استقامت نصیب کرے۔ نئے لوگوں کو بھی آفر ہے کہ آپ لوگ بھی جوائن کیجیے، آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ بسم اللہ، کیونکہ یہ اصل کامیابی ہے آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے کی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت دے دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنی علم سے ملا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ نعمت آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان سے پہلوں نے بھی یہی بات کہی تھی، لیکن ان کی جو عقل مندی تھی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی، پھر ان کی کمائیوں کی برائیاں انہیں پر آ پڑی، اور ان میں سے جو بھی ظالم ہے ان پر بھی ان کی کمائیوں کی برائیاں پڑنے والی ہیں، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں۔
کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کی روزی چاہے فراخ کر دے اور جس کی چاہے تنگ کر دے؟ بلا شبہ اس میں بھی مومنوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں۔ قارون جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دولت دی کہ آج تک کسی کو اتنی دولت نہیں ملی، کہ ایک بھاری جتھا اس کی صرف چابیاں لے کر چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھمنڈ کی وجہ سے کس طرح کہ اس نے کیا کہا، یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے میری نالج، میرے علم کی بدولت ملا ہے، اور میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اب دھس رہے ہو زمین میں، تو اب بولو کہ کس کے محتاج ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو مشکل میں بھی، پریشانی میں بھی، خوشی میں بھی، ہر حال میں صرف ایک اللہ کو پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنتم لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین او تقیل حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ آپ فرما دیجئے، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ دیکھو کہ جو گناہگار بندے ہیں، جو خطا کار بندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو۔ کتنی محبت اور پیار کا یہ طریقہ ہے کہ جنہوں نے گناہ کر کے، شرک کر کے، بدعت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر آؤ گے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ بڑی درگزر کرنے والے اور نہایت ہی مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے پہلے اس کی فرما برداری کر لو کہ تم پر عذاب آ جائے۔ عذاب یعنی موت بھی کیا ہے؟ ایک عذاب ہی کی شکل ہے کہ سارے وہ جو ہوتے ہیں نیک اعمال کرنے کے، وہ ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی، اور اپنے رب کے اتارے ہوئے پیارے پیارے حکموں کی اس سے پہلے پیروی کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہنے لگے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، یقیناً میں بھی مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یہ حسرت ہوگی، یا تم کہنے لگو گے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت کرتے تو میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھنے کے بعد کہنے لگو گے کاش میں پھر دنیا میں جا سکوں تاکہ مخلص بن جاؤں۔ نہیں، بلکہ آپ کے پاس میری نشانیاں آ گئیں، مگر تیرے پاس میری نشانیاں آئیں مگر تو نے انہیں نہیں مانا اور جھٹلا دیا اور غرور کیا، اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ توبہ کی دعوت دے رہے ہیں کہ مت مایوس ہو اللہ تعالیٰ سے، اگر گناہ کر بیٹھے ہو سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشرکوں نے کثرت سے ناحق قتل کیے تھے اور کثرت سے حرام کاری کی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ آپ کی دعوت تو اچھی اور خیر و برکت والی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں اگر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو کیا ہمارے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو ہم پہلے کر چکے؟ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، بلکہ سورہ فرقان کی والذین لا یدعون مع اللہ، یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بے گناہ کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، بھی اتری۔ آگے فرمائے الا من تاب و آمن، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لیا اور نیک عمل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ آیت باب کو دنیا مافیا سے زیادہ پیاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ جو چاہے گناہ لے کر آؤ۔ تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ کے پاس سارے گناہ، یغفر اللہ الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے شرک کیا ہو کیا وہ بھی توبہ سے بخش دیا جائے گا؟ اس پر آپ خاموش ہو گئے، پھر آپ نے 3 بار فرمایا سن لو، جس نے شرک جیسا کبیرہ گناہ بھی کیا ہو، اگر وہ اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ عمر بن انبا فرماتے ہیں میں ایک انتہائی بوڑھا شخص اپنی لکڑی پر ٹیک لگاتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بولا میں نے بڑے بڑے گناہ اور خوب بدکاریاں کی ہیں، کیا میرے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ پوچھا کیا تم نے توحید کا اقرار نہیں کیا؟ بولا کیوں نہیں، میں نے ایک اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے۔ فرمایا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی جو توبہ کر کے پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو
نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے اپنی مغفرت کی اسے دعوت دی، جس نے مسیح عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور جس نے اللہ کو فقیر اور تنگ ہاتھ والا کہا، اور جس نے اسے تین معبودوں میں سے ایک سمجھا۔ ان سب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، پھر یہ کیوں اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرتے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے ان سے بھی زیادہ گندے عقیدے والوں کو توبہ کی دعوت دی، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تم سب کا سب سے اونچا رب ہوں، یعنی فرعون کو بھی دعوت دی تھی کہ جا کر اس کو دعوت دو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی پہچان کرو، مجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور رب بھی ہے۔ اب بھی اگر کوئی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو تو اس نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا، لیکن انسان توبہ پر قادر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اسے توبہ کی توفیق نہ دے۔ ابن مسعود فرماتے قرآن کی سب سے بڑی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، اور خیر و شر کی جامع آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور سب سے خوشی اور مسرت والی یہی آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اور توکل کی سب سے بڑی آیت ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ ان سے ساری فضا بھر جائے، پھر اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تمہیں ضرور معاف فرما دیں گے۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسے لوگ لے آئیں گے جو گناہ کر کے استغفار کریں گے اور اللہ انہیں معاف کریں گے۔ ابو ایوب نے اپنی وفات کے وقت فرمایا میں نے تم سے ایک حدیث چھپائی تھی لیکن اب بیان کیے دیتا ہوں، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کر دیں گے جو گناہ کرے گی پھر استغفار کرے گی اور اللہ انہیں معاف فرما دیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ کتنا بھی گناہ ہو، جیسے بعض لوگ تو باقاعدہ کہتے ہیں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ نہیں قبول کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ یہ ساری چیزیں غلط فہمی ہے اور یہ ساری چیزیں وہ ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے یہاں گناہ ہوا وہاں توبہ کر لیں اور کوئی نہ کوئی نیکی کرے، تاکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نہ صرف توبہ کرنا ہے بلکہ کوئی نہ کوئی خیر کا کام کرنا ہے، اور توبہ کرنا ہی خود ایک نیکی کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی اپنا جنتی ٹھکانہ دیکھ کر کہے گا کاش مجھے اللہ ہدایت دیتے تو میں آج بھی یہاں کی بہاریں لوٹتا۔ اسے اس وقت سخت ندامت حسرت ہوگی اور ہر جنتی اپنا جہنمی ٹھکانہ دیکھ کر کہے گا الحمدللہ آج جنت میں ہوں، اگر اللہ مجھے ہدایت نہیں دیتے تو آج میں بھی جہنم میں جل رہا ہوتا، اور وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرے گا۔ چونکہ مجرم دنیا میں پھر آنے کی تمنا کریں گے اور شرعی احکام کو نہ ماننے پر بے حد حسرت کا اظہار کریں گے۔ تو آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک ہماری موت کا وقت نہیں آتا اور گرگرا نہیں آتا اور فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتے، آج کی آج توبہ کریں اور فوراً توبہ کریں، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ ہو۔ اس سے پہلے پڑھ چکے کہ ایک نے 100 لوگوں کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بڑی وسعت ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے معافی کر کر کے اپنے نامہ اعمال میں، اور طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے گا۔ تو خوب استغفار کرنا ہے، ضروری نہیں گناہ ہو گیا ہے تو استغفار، اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، معصوم تھے تمام گناہوں سے، اس کے باوجود بھی دن بھر میں 70 بار اور 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا قیامت کے دن آپ ان کے چہرے سیاہ دیکھیں گے۔ کیا مغروروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی سابق کامیابی کی وجہ سے نجات دے دیں گے، انہیں برائی نہیں پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مغروروں کا حشر چونٹیوں کی طرح ہوگا، یعنی وہ چونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے اور نہایت حقیر، اور حقیر ہونے کی وجہ سے ہر چیز ان پر چڑھ جائے گی۔ پھر آگ کے قید خانے میں یعنی وادی بولس میں جہاں آگوں کی آگ ہے بند کر دیے جائیں گے، اور انہیں پینے کو جہنمیوں کے زخموں کا دھوون اور طینۃ الخبال دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو دنیا میں جو تکبر کر کے سمجھتے، تکبر کی نشانی کیا ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، سزا کیا ہوگی قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو حقیر کریں گے، چونٹی بنا دیں گے جس کو لوگ زمین پر پیروں سے روند رہے ہوں گے۔
اللهم لا تجعلنا منهم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون قل فغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اللہ ہر چیز کے خالق ہے اور وہی ہر چیز پر پورے اختیار رکھتے ہیں. اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں، اور جو اللہ کی آیتیں نہیں مانتے وہ بڑا نقصان اٹھائیں گے. آپ فرما دیجیے اے جاہلوں، کیا تم پھر بھی مجھے غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دیتے ہو؟ یقین مانو آپ پر بھی اور آپ سے پہلوں پر بھی یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل غارت ہو جائیں گے اور آپ بڑا نقصان اٹھائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزار بنیں. ابن عباس فرماتے مشرکوں نے جہالت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بتوں کی عبادت کی دعوت دی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بھی آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے. اس پر یہ آیت اتری، ہر نبی سے یہی کہا گیا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. بڑوں سے کہا جاتا ہے تاکہ چھوٹوں کے کان کھڑے ہو جائیں. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ دو بھائی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اب بڑے نے کچھ کیا تو ماں کیا کرتی ہے، چھوٹے کو بھی، تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ دیکھو وہ، حالانکہ وہ چھوٹا قصوروار ہوتا ہے لیکن بڑے کو ڈانٹ پڑتے، تم نے یہ کیا نا، تم اب کرو گے تو دیکھو تم کو ایسے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء تو یہ کرنے والے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی کیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر آپ نے بھی کیا شرک تو آپ کے بھی سارے نیکیاں اور سارے یہ جو ہے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، حالانکہ آپ کرنے والے نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون اتاری، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم. یعنی کہہ دیجیے اے کافروں، تم جس کی عبادت کی دعوت دیتے ہو میں تو ہرگز بھی نہیں کرنے والا اور تم بھی نہیں کر رہے ہو، میں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. تو لکم دینکم ولی دین. وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. لوگوں نے اللہ کی قدر پہچاننے کا حق نہیں ادا کیا اور قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی واقعی میں کہ کیسی کیسی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی نعمتیں ہم کو یاد دلاتے، لیکن ہماری نظر میں اللہ کی ویسی قدر ہے جیسا کہ قدر کرنا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ خود شکوہ کر رہے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی لوگوں نے پہچان ہی نہیں کی، سمجھے ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے. پھر آگے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ ہے کہ یہ ساری زمین کو اللہ تعالیٰ اپنے قبضے میں کر لیں گے قیامت کے دن اور لپیٹ لیں گے اپنے دائیں ہاتھ میں پورے آسمان کو. اور پھر بھی لوگ شرک کرتے ہیں تو سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ ایک انگلی پر آسمانوں کو، ایک پر زمین کو، ایک پر درختوں کو، ایک پر پانی اور کیچڑ کو اور ایک پر تمام مخلوق کو اٹھا کر فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کی کشلیاں نظر آنے لگی، یعنی آپ نے اس بات کی تصدیق کی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہوگا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون. اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، پھر تمام آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ بے ہوش نہ کرنا چاہے. پھر اس میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں میں صحیح صحیح فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کے عملوں سے خوب باخبر ہے. جیسے کہ مشہور حدیث تفصیل سے ہے
پھر باقی رہنے والوں کی روحیں بھی قبض کر لی جائیں گی، اور سب سے آخر میں ملک الموت فوت ہو جائیں گے، اور تنہا اللہ کی ذات جو حی قیوم ہے وہ باقی رہ جائے گی. یعنی موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، اور موت کے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بارے میں جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کن لوگوں کو مارنا نہیں چاہیں گے. فرمایا یہ شہداء ہوں گے جن کی تلواریں عرش کے ارد گرد لٹکی ہوئی ہوں گی. قیامت کے دن فرشتے قبر سے لے کے میدان محشر تک ان کا استقبال کریں گے اور اپنے ساتھ میدان محشر تک لے کر جائیں گے. یہ یاقوت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، ان کی سواریوں کی گدیاں ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوگی، اور ان سواریوں کے قدم حد نگاہ تک پڑیں گے. یہ لوگ جنتوں میں موج اڑائیں گے، پھر یہ خیال کر کے کہ اللہ لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، میدان محشر میں آ جائیں گے. اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے، اور جسے اللہ دیکھ کر مسکرائے وہ بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا. یا رب ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب یا رب العالمین. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. اور کافر جہنم کی طرف گروہ گروہ ہانک کر لائے جائیں گے. آخر جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے اس کے داروغی پوچھیں گے کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے. جہنمی کہیں گے رسول تو آئے تھے، مگر عذاب کی بات کافروں پر پوری ہو کر رہ جائے گی. جہنم کے دروازوں پر داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو. لہٰذا مغروروں کا بدترین ٹھکانہ ہوگا. تو جیسے کہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ لوگ منہ کے بل کیسے چلائے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے پیروں پر چلانے پر، ویسے ہی ان کو منہوں کے بل چلا کر جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. اللہم اغفر لنا من عذابک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. اور جو اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سے رضوان کہیں گے جو جنت کے داروغہ ہیں، تم پر سلامتی ہو، خوش رہو اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. یہ جواب دیں گے الحمدللہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں ہم چاہے ٹھہر جائیں، لہٰذا عمل کرنے والوں کو اجر کیا ہی اچھا ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان گروہ میں سے بنائے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ جا کر کھٹکھٹاؤں گا. میں قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے آؤں گا. رضوان جو جنت کے داروغہ ہیں پوچھیں گے کون ہو؟ میں کہوں گا میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضوان جواب دیں گے مجھے آپ ہی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولوں. تو کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. جنت کے چوکھٹوں کے، اور جو یہ بتایا گیا کہ جنت کا دروازے کی چوکھٹ کتنی بڑی ہے کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 40 سال کی مسافت، یعنی 40 سال تک چل کر جائیں گے تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے، اتنا چوڑا دروازہ ہو. پھر فرمایا رضوان جنت والوں کو سلام کریں گے، یعنی خوش رہو، سلامتی سے رہو، تمہارے کام بھی پاکیزہ تھے اور باتیں بھی، اور تمہاری دوڑ دھوپ بھی قاعدے کے اندر تھی اور حلال و طیب تھی، اس لیے تمہاری کوششوں کی جزا بھی پاک و طیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں مسلمانوں میں اعلان کرایا کان کھول کر سن لو، جنت میں مومن ہی جائے گا. فرشتے مبارکبادیاں بھی دیں گے کہ اب تم ہمیشہ کے لیے جنت کی بہاروں میں خوشگوار زندگی بسر کرو گے اور انہیں بہاروں میں موج اڑاؤ گے اور یہاں سے منتقل نہیں کیے جاؤ گے. یعنی جنت ایسی چیز ہے کہ ہر وہ چیز جس کی انسان دنیا میں خواہش کرتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے اور وہ اس کو نہیں مل پاتی ہے، وہ ساری خواہشیں اس کی وہاں پوری کی جائے گی، ساری اس کی حسرتیں وہاں جو بھی ہوگی وہاں پوری کی جائے گی. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے آس پاس اسے گھیرے ہوئے ہوں گے، جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ تو یہاں پر عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں کی کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ ان کی کان سے لے کر کندھوں تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا، یعنی کان سے لے کے کندھا ہمارا ایک بالشت ہوگا، ان کا کتنا بڑا ہے کہ 700 سال تک چل کر جائیں گے جب ان کے کان سے کندھے تک پہنچیں گے، تو باقی جسم سوچو کہ کتنا بڑا ہوگا۔ پھر عرش ساری مخلوقات میں سب سے بڑی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے اور وہ تمام مخلوقات کا چھت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، آدم علیہ السلام کو، قلم کو جس سے سب کی تقدیریں لکھی گئیں، اور جنت عدن کو، اور عرش کو۔ اور یہ فرشتے 8 ہیں، جیسے سورہ حاقہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مومنے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور کون سے عمل ہیں جن کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں، آگے کی آیتوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سورہ زمر مکمل ہوئی، اور اگلی سورہ ہے سورہ مومن، سورہ مومنون بھی ہے، سورہ مومن بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مومن میں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی مکی صورت کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی احکامات دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ غالب و علم والے اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے جو گناہ بخشنے والے، توبہ قبول کرنے والے، سخت سزا دینے والے اور بڑی نعمتوں والے ہیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وہمت کل امۃ برسولهم لیاخذوه وجادلوا بالباطل لیدحضوا بالحق فاخذتهم فکیف کان عقاب وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار۔ اللہ کی آیتوں میں کافری جھگڑتے ہیں، ان کا شہروں میں آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد والی جماعتوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، اور ہر قوم نے اپنے رسول کو پکڑنا چاہتا اور ان سے باطل کے ساتھ جھگڑتے تھے تاکہ اس سے حق کو مٹا دیں۔ آخر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ اسی طرح کافروں کو آپ کے رب کی رحمت واجب ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمدہ ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے آس پاس ہے، وہ اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز سے وسیع ہے۔ اے اللہ، انہیں معاف فرما دیجیے جنہوں نے توبہ کر لی اور آپ کی راہ کی پیروی قبول کر لی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں داخل فرما جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا، اور انہیں بھی جو ان کے باپوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے اس کے لائق ہیں، یعنی ان کی طرح نیک عمل کرتے رہے ان کے ساتھ، ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ آپ ہی بڑی عزت والے اور بڑی حکمت والے ہیں، اور جنہیں آپ برائیوں سے بچا لیں گے ان پر آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور یہ اصل اور بڑی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعائے خیر مانگتا ہے تو یہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دور سے دعائیں خیر مانگتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی بھلائی تجھے بھی نصیب ہو۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عرش اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، ہاں قیامت کے دن 8 ہوں گے۔ فرمایا یحمل عرش ربک، سورہ معارف، اس دن آپ کے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، اور ان کے 4 کی تسبیح تو یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک، اور 4 کی تسبیح ہے سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی
अफ्रीका बाद कुदरती का, यानी अल्लाह उन्हें एक जगह जन्नत में जमा फरमा देंगे ताकि करीब करीब महलों में जमा होकर सारे ही उनके बच्चे, उनके बीवियां, उनके घर वाले, उनके माँ बाप सब एक जगह जमा होकर उनकी आंखें ठंडी और उनके दिल खुश हो। तो फरिश्ते और कौन से ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जिनके लिए दुआ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि नमाज के बाद आप जितनी देर तक जानमाज पर बैठे होते हैं, तस्बीहात कर रहे होते हैं या कुरान पढ़ रहे होते हैं और अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, सुबह शाम के अस्कार पढ़ रहे होते हैं, फजर के बाद, असर के बाद, तब तक फरिश्ते इनके लिए दुआ करते रहते हैं। और क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत कर दो और इस पर रहम करो। फिर इसीलिए अगर वक्त है तो थोड़ी देर बैठ के कम से कम नमाज के बाद के अस्कार है, थोड़ी सी कुरान की तिलावत है, जरूर करना चाहिए। और पांचों वक्त नहीं तो कम से कम एक वक्त तो ऐसा जरूर फिक्स कर लें कि जिसमें फुर्सत हो और जरूर बैठकर यानी जब तक इबादत करते रहें ताकि फरिश्ते हमारे लिए उस वक्त तक अल्लाह के पास सिफारिश भी करें और हमारे लिए दुआ भी करें। फिर जो शख्स रात को बावजू सोता है उसके बिस्तर पर फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। जब भी बंदा रात को बेदार होता है, करवट बदलता है, फरिश्ता कहता है अल्लाह इसको बख्श दे इसलिए कि ये बावजू सोया था। फिर कोई बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाने वालों के लिए 70,000 फरिश्ते सुबह को जाए तो शाम तक और शाम को जाए तो सुबह तक उसके लिए दुआएं खैर करते रहते हैं। तो आज तो बहुत इजी हो गया है, फोन उठाओ और किसी की खैरियत पूछ लो। तो अगर ये आसान भी काम करेंगे तो इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह इस नियत से एक तो ये उस भाई की सुन्नत पर अमल करना है कि उसकी इयादत करना है, उसकी खैर खैरियत पूछना है, और दूसरे ये है कि इस नियत से कि 70,000 फरिश्ते हमारे लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। फिर इसी तरह जो खैर की बात आप लोगों को सिखाई जाए, अपनी औलाद को सिखा रहे हैं, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को या आम मोमिनों को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते तमाम अहले जमीन और आसमान यहाँ तक के चींटी अपने सुराख में, मछलियां पानी में, उसके लिए दुआएं खैर करती हैं। इसलिए खैर के फैलाने वाले बन जाएं और आगाज अपने आप से, अपने घर वालों से करें। यानी अभी आप जो कुरान सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भी बात जो आपको अच्छी लगी, बात तो पूरी की पूरी अच्छी होती है कि जाहिर है कि वो कुरान की बात है, तो कोई भी बात ऐसी जो अमल वाली है, जो अमल हम अपनी जिंदगी में आपने नाफिज कर लिया, वो अपने घर वालों में भी देखे, अपने शौहरों तक पहुंचाए, अपने बच्चों की भी इसकी तरबियत करें ताकि अल्लाह के फरिश्ते भी हमारे हक में दुआ करें और अल्लाह की तमाम मखलूक भी। इसी तरह सहरी करने वाले पर फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो सहरी जरूर किया करें, चाहे कि खजूर या दूध या एक घूंट पानी ही पी लिया करें। जो मोमिन किसी अपने गैर मौजूद मोमिन के हक पर, यानी सबसे ज्यादा जल्दी स्पीड से जो दुआ कबूल होती है वो कौन सी दुआ है कि जो चीज तुमको चाहिए वो किसी और के लिए मांग लो। मसलन बीमार हो तो फुला वो बीमार है, अल्लाह ताला उसको शिफा दे दीजिए। फरिश्ते क्या कहते हैं? उस पर आमीन कहते हैं कि और अल्लाह से सिफारिश करते हैं अल्लाह ताला ये भी बीमार है, इसको भी शिफा दे दीजिए। आपको कोई चीज की जरूरत है, आप उनके लिए दुआ कर लें। इसी तरह 2 फरिश्ते रोजाना उतरते हैं और जो अल्लाह की राह में सदका करता है उसके हक में दुआ करते हैं, अल्लाह इसके माल में इजाफा कर दीजिए। और जो अल्लाह की राह में सदका नहीं करता, माल को रोक कर रखता है, अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उसको ये कहते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्ते बद्दुआ करके जाते हैं, अल्लाह इसके माल को तबाह कर दीजिए कि इसने आपकी राह में देने से बुखल किया। तो कुछ ना कुछ सदका भी करना है। तो ये सारे खैर के काम करना मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बशर्ते ये कि हमारा ईमान हो इस पर कि हाँ अल्लाह ताला हमें अजर देंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला अपनी जात के साथ अर्श पर मुस्तवी है और अल्लाह ताला ने अपने हाथ से अर्श की तख्लीक की है और बाकी मखलूकात को अल्लाह ताला ने जैसे कि 4 चीजों को अपने अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, अर्श को, कलम को, आदम अलैहिस्सलाम को और जन्नत अदन को। बाकी मखलूकात को कुन फयाकुन। अर्श का साइज के बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानते और कुर्सी अल्लाह के कदम रखने की जगह है। अल्लाह ने 7वें आसमान के और ऊपर पानी बनाया और पानी अर्श है और अर्श के ऊपर एक किताब भी है, लौह महफूज, जिसमें सबकी तकदीरें लिखी हुई हैं। तो ये अल्लाह ताला की किबरियाई और बड़ाई, अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं और अर्श से भी बड़े, जो अल्लाह ताला का मखलूक में सबसे बड़ी चीज है।
اور یاد رکھے اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ عرش سے بھی بہت زیادہ اوپر اور بہت زیادہ بلندی پر ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل ذلکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک به تؤمنوا فالحكم لله العلی الکبیر هو الذی یریکم آیاتی وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذکر الا من ينیب فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ کافروں سے قیامت کے دن پکار کر کہا جائے گا کہ جیسے آج تمہیں اپنے نفسوں سے نفرت ہے، اس سے کہیں زیادہ تم سے اللہ کو نفرت تھی جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، پھر تم کفر کرتے تھے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں دو بار مارا اور 2 بار زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہیں، کیا اب نجات پانے کی کوئی صورت ہے؟ تم پر یہ عذاب اس لیے ہے کہ جب ایک اللہ کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم اس پر ایمان لے آتے تھے۔ آج حکم بلند و برتر اللہ ہی کا ہے، وہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے روزی اتارتے ہیں، اور نصیحت رجوع کرنے والا ہی مانتا ہے۔ تم خلوص سے اللہ ہی کی عبادت کرو، اگرچہ کافر اس سے ناخوش ہی کیوں نہ ہوتے ہوں۔ یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی سے دعائیں مانگو اور مشرکوں سے بیزار ہو جاؤ، خواہ کسی کو گوارا ہو یا نہ ہو۔ ابن زبیر ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ وہ بلند درجوں والے اور عرش والے ہیں، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں روح کو اتار دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن وہ ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ سے چھپا نہیں سکے گا۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اکیلے غالب اللہ کی۔ آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھو اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ لما حسبنا حسابا یسیرا یا رب۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام فرمایا اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا کسی پر ظلم نہ کرو۔ یہاں تک کہ کہا اے بندو یہ تمہارے عمل ہے جن کا ایک ایک کر کے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر جو بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر بجا لائے، اور جو برائی پائے وہ خود کو ملامت کرے۔ پھر فرمایا اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی اس کے نزدیک تمام مخلوق کا حساب ایک شخص کے حساب لینے کے برابر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے سارے ہی لوگ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے انگنت لوگ ہوں گے، ان سب کا حساب ایسی آسانی سے لے لیں گے جیسے کہ کسی ایک کا حساب لینا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ آپ انہیں قریب والے دن سے ڈرائیں جب دم گھٹ گھٹ کر کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی کہ اس کی بات مانی جائے گی۔ اللہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی پوشیدگی بھی جانتے ہیں۔ اللہ صحیح صحیح فیصلہ فرما دیں گے، اور اسے جو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو اللہ ہی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ آزفہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عباس فرماتی یعنی کوئی کسی کے گھر جاتا ہے، وہاں کوئی حسین عورت یا کسی مجمع میں ہے اور وہاں سے کوئی حسین عورت گزر رہی ہے تو نظریں چرا کر اسے دیکھتا ہے، اور جب یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو فوراً نگاہ نیچی کر لیتا ہے، لوگوں کی غفلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کے سامنے اپنی پاک دامنی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ہے خیانت والی آنکھ جسے اللہ جانتے ہیں۔ یعنی اتنے چپکے سے کیا تم نے کوئی کام گناہ کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے، لیکن پتہ بھی نہیں چلا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی بھی خبر ہو گئی۔ اس لیے باریک بین اللہ تعالیٰ ہے، اسے ہر چیز کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق ذلک بانہم کانت تأتیہم رسلہم
بالبینات فکفروا فاخذهم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ کیا انہوں نے دنیا کی سیر نہیں کی؟ اپنے سے پہلی جھٹلانے والی قوموں کا انجام دیکھتے وہ قوت میں اور چھوڑے ہوئے آثار میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے۔ آخر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے نبی ظاہر دلیلوں کو لے کر آتے رہے، لیکن انہوں نے مانا ہی نہیں۔ آخر اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اور یاد رکھو اللہ بڑی قوت والے اور بہت سخت سزا دینے والے، یعنی جیسے معاف کرنے پر قادر ہے ویسے سزا دینے پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ یقین مانو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرح اپنی نشانیوں کے اور ظاہر غلبے کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہمارے پاس سے حق لائے تو انہوں نے کہا جو اس پر ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کا مکر برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔ فرعون بولا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، اسے اپنے رب کو بلا لینا چاہیے، مجھے موسیٰ سے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہاری دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد مچائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے میں نے ہر مغرور سے جس کا جزا کے دن پر ایمان نہیں ہے اپنے اوپر اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی، یعنی تم جو بھی مجھے ڈرا رہے ہو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔ وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وان یک کاذبا فعلیہ کذبہ وان یک صادقا یصبکم بعد الذی یعیدکم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرون من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ آل فرعون کا ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بولا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس اپنے رب کے پاس سے روشن دلیلیں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اس کے جھوٹ کا وبال ہے، اور اگر سچا ہے تو وہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ یاد رکھو اللہ جھوٹے کو اور حد سے گزر جانے والے کو کامیاب نہیں فرماتے۔ اے قوم آج تمہاری بادشاہت ہے اور تم اس ملک میں صاحب اقتدار ہو، پھر اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے جواب دیا میں تمہیں وہی دکھاتا ہوں جو خود دیکھتا ہوں اور میں تمہاری اسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جو ہدایت دی گئی ہے۔ تو سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق گوئی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن قبطی یعنی فرعون کے ہی قوم کا تھا لیکن مومن بن گیا تھا، بے باکانہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے صاف کہہ دیا کہ ایسے شخص کا قتل کرنا خلاف عقل ہے جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے ابن عمر سے کہا سب سے بڑی گستاخی جو مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اسے بیان فرمائی ہے۔ بولے ایک دفعہ آپ صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور آپ کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر اسے پیچھے سے بل دینے لگا جس سے آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر کو اس کی گستاخی پر غصہ آ گیا اور آپ نے اسے دھکا دے کر اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ رسولوں کو یعنی اذیت صرف اس لیے دیتے ہو کہ وہ ایک اللہ کی تم کو دعوت دیتے ہیں۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متکبر جبار۔ مومن نے کہا بھائیوں مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر دیگر قوموں والا جیسا دن نہ آ جائے اور قوم نوح کی، عادیوں کی، سمودیوں کی اور ان کے بعد والی قوموں کی طرح تمہاری حالت نہ ہو جائے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتے، بھلا
ظلم نہیں چاہتے. بھائیوں مجھے تم پر ایک چیخ و پکار والے دن کا خطرہ ہے جس دن تم پیٹ موڑ کر بھاگو گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا. دیکھو اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر آئے تھے. تم ان کی طرف سے بھی جس حق کو وہ لے کر آئے تھے اس میں برابر شرک کرتے رہے. آخرکار جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اللہ ان کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں فرمائے گا. اسی طرح اللہ آپے میں نہ رہنے والوں اور نیکیوں شکیوں کو شک کرنے والوں کو گمراہ کرتے جو اللہ کی آیتوں میں بلا دلیل کے جو ان کے پاس موجود ہو جھگڑا کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک اس کی ناراضگی کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہے اور مومنوں کے نزدیک بھی. اسی طرح ہر مغرور و سرکش کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. یوم التناد بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جیسے کہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا اس دن حال کیا ہوگا آج یہاں پر دنیا میں. تو یہ مومن جو ہے قوم فرعون میں سے ہے. یاد رہے کہ یہ ایمان لایا اور آسیہ جو خود فرعون کی بیوی تھی وہ ایمان لائی. اس کے علاوہ کوئی بھی اس قوم میں سے ایمان نہیں لایا لیکن لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام کو پانی میں غرق کر دیا. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب. فرعون حامان سے بولا میرے لیے ایک بہت ہی اونچی عمارت, یہ اس کا وزیر تھا حامان. تکبر سے کیا کہہ رہے ہیں, میرے لیے بہت ہی اونچا عمارت بنانا تاکہ میں راستوں پر یعنی آسمانوں کے راستوں پر جا پہنچوں اور میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر تو آؤں. بلا شبہ میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. اسی طرح اس کے عملوں کی برائی اسے خوبصورت دکھائی گئی تھی اور اسے اور راہ سے روک دیا گیا تھا. فرعون کی سازش برباد ہوئی. تو کتنی بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہو جائے, چاہے راکٹ بنا لیا جائے, آسمان دنیا تک تو وہ پہنچ نہیں سکتا, اور کہاں آسمان جہاں پر اللہ تعالیٰ وہاں پہنچنے کا دعویٰ کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں بے دلیل ہیں جس کا کوئی بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی یعنی پائیداری نہیں ہے, کوئی قیام نہیں ہے. وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ هی دار القرار من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. اس مومن نے کہا بھائیوں میرا کہنا مانو, میں تمہیں صحیح راہ بتاتا ہوں. عزیزو اس دنیا کی زندگی سے صرف چند دن فائدہ اٹھانا ہے. یاد رکھو آخرت ہی دار القرار ہے. جس نے برائی کی اسے برابر اس کا بدلہ ملے گا, اور جس مرد یا عورت نے ایمان لا کر نیک عمل کیے وہ جنت میں جائیں گے جہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی. تو جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین والے مومن کو جنت میں داخل کیا, ویسے ہی اس مومن کے لیے بھی جنت کا اللہ تعالیٰ, کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو عورتوں میں سے مردوں میں سے اللہ پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب یعنی بے حساب روزی دیں گے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. بھائیوں کیا بات ہے, میں تو تمہیں نجات و بچاؤ کی طرف بلا رہا ہوں مگر تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. تم مجھے اس بات کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کو نہ مانوں اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جس کے شرک کرنے کی کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور میں تمہیں غالب و خطا پوش اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. واقعی تم مجھے جس چیز کی دعوت دے رہے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں. دیکھو ہم سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے, اور یاد رکھو حد سے آگے بڑھنے والے جہنمی ہیں. ان قریب تم میری باتیں یاد کرو گے. میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں. واقعی اللہ ہی سب کے محافظ ہے. پھر اللہ نے اسے ان کی چالوں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعونیوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا. ان پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے, اور جس دن قیامت قائم کی جائے گی تو حکم ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. تو اس سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے اس سے کہ صبح شام جو یہ وہ ہوتے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان جن کو کفر پر موت آئی ہے ان کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے. کتنی بڑی اذیت کی بات ہے.
اور یہ عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے جو قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا. اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجلنا منہم. وَإِذْ يَتَخَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنْ عَذَابٍ قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور جب جہنم میں کافر ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور ادنا درجے والے بڑوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے کچھ آگ ہٹا سکتے ہو؟ بڑے جواب دیں گے ہم سبھی جہنم میں ہیں. لہٰذا اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکے، اور جہنمی جہنم کے محافظ فرشتوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہم سے عذاب تھوڑا سا ہلکا کر دے. فرشتے کہیں گے تمہارے پاس تمہارے نبی معجزے لے کر نہیں آتے؟ جہنمی کہیں گے ہاں آئے تو تھے. فرشتے کہیں گے تب تو تم خود ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا محض بے اثر ہوگی. یعنی مجبور ہو جائیں گے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے کہ شرم آ رہی ہے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے فرشتوں تم ہمارے حق میں دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب دور کر دے اور تھوڑا سا ہلکا تو کر دے کسی دن کہ ہم تھوڑی راحت پائیں. تو فرشتے کہیں گے کہ جب تم کو دنیا میں سمجھا دیا گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے تو تم نے اس کو نہیں مانا تھا. آج خود دعا کرو اپنے لیے، اور وہ دعا نہیں کر سکیں گے کہ شرمندگی کی وجہ سے نہ کہ اللہ کو کس منہ سے پکارے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لقد آتینا موسی الہدی وأورثنا بنی اسرائیل الکتاب ہدی وذکری لأولی الالباب. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ فاستعذ باللہ انہ سمیع البصیر. یقین مانو ہم اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کے عذر کچھ فائدہ نہیں دیں گے اور ان پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی اور ان کے لیے جہنم بڑا بدترین گھر ہے. بلا شبہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دے چکے اور ہم نے اس کتاب کا یہودیوں کو وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے. اس لیے آپ صبر کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور صبح شام اپنے رب کی حمد و پاکی بیان کرتے رہیں. واقعی جو اللہ کی آیتوں میں بلا کسی دلیل کے جو ان کے پاس وہ جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں ایسی برائی ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں. پھر آپ اللہ کی مدد مانگتے رہیں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. تو یہاں پر اللہ کی ہمیشہ سے یہ سنت جاری کہ وہ اپنے مومن بندوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور موذیوں سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا جس نے میری ولی سے دشمنی کی وہ لڑائی میں میرے مقابل ہے. میں اپنے اولیاء اللہ کی طرف سے یعنی ان سے انتقام لوں گا. تو دنیا میں بھی اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. یقین مانو آسمان و زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کی پیدائش کی بنسبت بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے، ایمان و نیک عمل والا اور بدکار برابر نہیں ہو سکتا. تم لوگ بہت کم سمجھتے ہو. یاد رکھو قیامت کی آنے والی ہے، یقیناً آنے والی ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور ہم کچھ سیکنڈ رک کر اللہ سے جو بھی اپنی خواہشات ہے، جو بھی آپ مانگنا چاہیں اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو پکار کر کہہ رہے ہیں مانگو مجھ سے. تو مانگو اللہ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں، غرور کرنا کیا ہے
کہ اللہ کو نہ پکارنا، اللہ کو مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھنا، یہ غرور کی وہ ہے، اور وہ یعنی بلا شبہ وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم رسید، یعنی جو تکبر میں اللہ کو نہیں دوسروں کو پکارتے ہیں تو دراصل ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ رب کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو دعائیں مانگنے اور عبادتیں کرنے کا حکم فرما دیا، اور قبولیت کی بشارت بھی، خوشخبری بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 باتیں ہیں جن میں سے ایک میرے لیے، ایک آپ کے لیے، اور ایک میرے اور آپ کے درمیان ہے مشترک، اور ایک میرے اور بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ میرے لیے یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی چیز شرک نہ کی جائے، آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو نیکی کریں گے اس کا صلہ میں ضرور دوں گا، میرے اور آپ کے درمیان مشترک یہ ہے کہ آپ دعا کریں، میرے ذمے قبول کرنا ہے، اور میرے اور بندوں کے درمیان مشترک یہ ہے کہ آپ جو بات اپنے لیے پسند فرمائیں وہی لوگوں کے لیے پسند فرمائیں۔ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے سنائی، جو شخص عزت و جلال والے رب سے دعا نہ کرے رب اس سے ناراض ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب محمد بن مسلمہ انصاری فوت ہوئے تو ہمیں ان کی تلوار کی میان سے ایک خط ملا جس میں یہ تحریر تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے دنیاوی زندگی میں رب کی رحمتوں کی ساتیاں آتی ہیں، ان کا لحاظ رکھو اور رب سے دعائیں مانگیے۔ بہت سی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں دعاؤں کی، اور ہم غفلت میں ہوتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے۔ تو کون کون سی گھڑی ہے؟ سحری کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں جب کروٹ بدلتے ہیں، اور جب اذان 5 وقت کی ہوتی ہے اذان سن کر دعا کرنا ہے، اسی طرح بارش اتر رہی ہو تو دعا کرنا ہے، ماں باپ سے دعا کی درخواست کرنا ہے، رات کی گھڑیوں میں دعا کرنا ہے، فرض نماز کے بعد دعا کرنا ہے، سفر میں ہے تو دعا کرنا ہے، بہت ساری موقع ہیں۔ تو یہاں پر یہی وہ ان کا وہ ہے وصیت جو لکھ کر گئے کہ فرمایا جو میری دعا سے اور میری توحید سے غرور کرتے ہیں وہ ذلیل و حقیر ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن مغرور چیونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کر کے یعنی ڈال دیے جائیں گے لوگوں کے قدموں میں، اور ان کو آگ جلائے گی۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا تؤفکون کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور اسی نے دن کو روشن بنائے۔ واقعی وہ لوگ بڑے فضل والے، وہ لوگوں پر بڑے فضل والے ہیں مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ تمہارا معبود تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا بنانے والے ہیں، اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ پھر تم لوگ کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی اوندھے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کے انکاری تھے۔ اللہ ہی نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین بنائی، اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دی۔ یہ ہے معبود جو تمہارا رب ہے، لہٰذا سارے جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا تم خلوص کے ساتھ اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی خوبیاں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ انی نحیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون۔ آپ فرما دیجئے مجھے اس بات سے روک دیا کہ میں ان کی پرستش کروں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، جبکہ میرے مالک کے پاس سے میرے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں تمام جہانوں کے ربی کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔ اور وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑ سے بنایا، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں زندہ رکھتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتے ہیں تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تاکہ تم ایک مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ وہی اللہ زندہ بھی کرتے ہیں، وہی مارتے بھی ہیں۔ پھر جب وہ کسی کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کی بارے میں کہتے ہیں کن، فرما دیتے ہیں، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سارے کام کیا ہے؟ اللہ کے کن کہنے سے۔
الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ ان یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم سلاسل والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ قل دلوا قالوا دلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ حق سے کہاں پھرے جا رہے ہیں، جنہوں نے یہ کتاب جھٹلائی اور احکام بھی ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجے تھے، لہٰذا بہت جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں لے جایا جائے گا، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم شریک بتاتے تھے؟ یہ عرض کریں گے وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے. اسی طرح اللہ کافروں کو غلطی میں مبتلا رکھتے ہیں. یہ ان خوشیوں کا بدلہ ہے جنہیں تم دنیا میں ناحق مٹاتے تھے، اور تمہارے اترانے کا بھی بدلہ ہے. جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیش رہو. غرض یہ کہ غرور کرنے والوں کا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. فرشتے ڈانٹ ڈانٹ کر کہیں گے یہ تمہاری ناحق خوشیوں کا اور دنیا میں اترانے کا بدلہ ہے. اور مسوا سے مراد منزل ہے، اور بری منزل سے مراد ذلت و سخت عذاب والی منزل ہے. یہ ان کا بدلہ ہے جو اللہ کی آیتوں سے اور حق کی پیروی سے منہ بناتے تھے. فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعد الذی نعدهم اور نتوفینک فإلینا یرجعون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَقُضِيَ بِالْحَقِّ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. پھر آپ صبر کیجیے، یقین جانیے اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہم جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ آپ کو بھی دکھلا دیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں تو یہ ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے. دیکھیے ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، بعض وہ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا اور بعض وہ ہیں جن کا قصہ آپ سے بیان نہیں کیا گیا. اور یہ بات کسی رسول کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ ظاہر فرما دے. پھر جب اللہ کا حکم آ جائے گا اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا اس وقت باطل والے خسارے میں رہ جائیں گے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے تھے کہ کچھ کا ذکر تو قرآن میں تقریباً 25 انبیاؤں کا ذکر کیا گیا، لیکن یہاں پر اس آیت میں کہ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، یعنی بہت سارے ایسے کہ جن کا آپ کو نام کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کا ذکر ہم نے قرآن میں بھی نہیں کیا. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون ولکم فیہا منافع ولتبلغوا علیہا حاجۃ فی صدورکم وعلیہا وعلی الفلک تحملون ویریکم آیاتی فأی آیات اللہ تنکرون. اسی اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر سوار ہو اور کسی کو کھاؤ، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں. اسی لیے اور اس لیے بھی کہ تم ان پر اپنی ضرورت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے. وہ تمہیں اپنی دوسری نشانیاں بھی دکھاتے ہیں، پھر تم اللہ کی کس کس نشانی کو نہیں مانو گے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. کیا انہوں نے دنیا میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا، جو ان سے تعداد میں اور قوت میں اور نشانوں میں بھی جو وہ زمین پر چھوڑ گئے بڑھے ہوئے تھے، پھر ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی. بہرحال جب ہمارے رسول ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر پہنچ گئے تو یہ لوگ اپنے علم پر اترائے جو انہیں حاصل تھا، اور انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ان تمام چیزوں کے منکر ہیں جن کو ہم نے اس کے شریک ٹھہراتے تھے. پھر ان کے اس ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا. یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اس وقت پھر خسارے میں رہ گئے. تو ایک ہی قوم ہے ساری قوموں میں سے، قوم یونس، جس نے صرف عذاب کی خبر سنی یونس علیہ السلام کی زبانی،
اور فوراً توبہ کی اور ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سے ٹال دیا گیا۔ لیکن جن قوموں نے عذاب کو دیکھا اور پھر توبہ کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ اگلی صورت ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اگلی صورت ہے سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے سورہ مومن پڑھی اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری سورہ جو شروع ہو رہی ہے اس کو حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون بشیر و نذیر فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون۔ یہ قرآن کمال شفیق و مہربان اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اور یاد رکھیں یہ سارے سلسلے جو حامیم سے شروع ہو رہے ہیں ان صورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے، جن کی شروعات حامیم سے ہو رہی ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی، یعنی عربی زبان والا قرآن ہے جو سمجھ والوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور کہنے لگے جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس سے ہمارے دل پر پردوں میں ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، آپ بھی عمل کریں ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ چکے، یعنی ایک مرتبہ جابر فرماتے ایک دن قریش نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ جو سب سے زیادہ جادو کہانت اور شعر جاننے والا ہے اسے شخص کے پاس جس نے ہماری قوم میں پھوٹ ڈال رکھی، ہمارے اتحاد کو درہم برہم کر دیا اور ہمارے مذہب کو برا بھلا کہتا ہے، بھیجا جائے یہ اسے جا کر سمجھائے تم نے یہ کیا غضب ڈھا رکھا ہے، دیکھو کیا جواب دیتا ہے۔ تو جب ان کے پاس آئے تو بہت ساری باتیں کی، بہت سارے وہ کیا اور ساری چیزیں شکوہ شکایت کی۔ جب بات پوری ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے کہا کہ تم کہہ چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے جب اس آیت فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، عتبہ چیخ پڑا بس اس کے سوا آپ کے پاس اور قرآن نہیں، فرمائے نہیں۔ آخر کار نا امید ہو کر عتبہ واپس آ گیا۔ قوم نے دیکھتے ہی پوچھا کہ کیا بات رہی، اس نے میں نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر پہلو سے سمجھا لیا۔ بولے پھر کیا جواب دیا؟ بولا ہاں جواب دیا تو دیا، رب کعبہ کی قسم لیکن میں کچھ بھی نہیں سمجھا، البتہ اس نے تم کو عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کی طرح کڑک سے ڈرایا ہے۔ بولے بڑے افسوس کی بات ہے، ایک شخص آپ سے عربی میں گفتگو کرتا ہے اور آپ اسے نہیں سمجھتے۔ بولا اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا بجز کڑک کے، یعنی عذاب کی خبر سن کر میں سب کچھ بھول گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی آفر دیتے تھے، یعنی کہ آپ باز آ جائیں دین کے کام کرنے سے، کہ آپ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں، خواہش ہے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر آپ پر کوئی آسیب اثر کر گیا ہے تو ہم آپ کا بڑے سے بڑے علاج کرنے والے سے علاج کرا دیتے ہیں، اور ہم پانی کی طرح آپ پر یعنی پیسہ بہا کر علاج کروائیں گے، یا آپ کوئی سردار بننا چاہتے ہو ہم آپ کو سردار قبول کرتے ہیں، یا پھر آپ ہماری قوم کی سب سے خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن آپ اس دعوت سے باز آ جائیں۔ لیکن آپ نے ان کی کوئی بھی آفر کو قبول نہیں کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ فرما دیجئے کہ میں بھی تم جیسا صرف ایک انسان ہوں، مجھ پر یہ وحی اتری ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، واقعی جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا صلہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، یعنی جنت کا صلہ کیسا ہے؟ غیر ممنون، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیہا رواسیا من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ آپ فرما دیجئے کہ تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں
زمین بنائی اور تم اس کے شریک ٹھہرا رہے ہو، وہی تمام جہانوں کے رب ہیں، اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ نصب فرمائے اور زمین میں فائدہ والی چیزیں رکھ دی اور اس میں اس کی غذائیں مقرر کر دی۔ یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا جو پوچھنے والوں کے لیے پورے ہیں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھواں سا تھا، پھر اس نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آ جاؤ یا بادل ناخوشی سے۔ دونوں نے جواب دیا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اپنا حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس زمین والے آسمان کو تاروں سے زینت دی اور اس کی نگرانی کی۔ یہ بڑے زبردست اور بڑے علم والے کی تجویز ہے، یعنی اتنی بڑی کائنات، آسمان، زمین، اس کے درمیان کی تمام چیزیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین 2 دن میں یعنی اتوار اور پیر کے دن پیدا کی، یعنی زمین میں خیر و برکت، نشو و نما، زرخیزی رکھی۔ پھر 7 آسمان 2 دن میں جمعرات اور جمعہ میں بنایا اور ہر آسمان میں ان کی ضرورتوں کی چیزیں پیدا کی جن کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں 6 دن میں بنانے کا وہ ہے کہ اللہ کی زبردست قدرت کی نشانیاں، اور یہ بھی ہے کہ ہمارے دن کی طرح اللہ کے دن نہیں ہے، بلکہ ایک دن 1,000 سال کے برابر ہے۔ فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ پھر بھی اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی آفت عادیوں اور سمودیوں پر آئی تھی، جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کروں، تو انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے مالک کو منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھی بھیج دیتے، لہٰذا ہم اس کے انکاری ہیں جسے تم دے کر بھیجے گئے ہو۔ پھر عادی دنیا میں ناحق غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیا کہ جس اللہ نے تیز ہوا بھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھا دیں؟ یقین مانو آخرت کا عذاب بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے، ان کی امداد نہیں کی جائے گی۔ سمودیوں کو ہم نے راہ بتا دی تھی مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی پسند کی، پھر انہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک چیخ نے آ پکڑا جو سراسر ذلت والا عذاب تھا، اور ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی جو ایمان والے اور ڈرنے والے تھے۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فهم یوزعون حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کر کے لائے جائیں گے پھر انہیں روک لیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے قریب آ جائیں گے تو ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے کاموں کی گواہی دیں گی۔ وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ یہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس تم پھر لوٹ کر لائے جاؤ گے۔ تم اس بات سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، لیکن تم نے تو گمان کر رکھا تھا کہ اللہ کو تمہاری بہت سی باتوں کی خبر ہی نہیں ہے، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے مالک کے ساتھ کر رکھا تھا تمہیں برباد کر دیا، پھر تم خسارے میں پڑ گئے۔ پھر اگر یہ لوگ صبر کریں تو پھر بھی جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر عذر کرنا چاہے تو ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جسم کے اعضاء یا تو ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے، جیسے کہ تسبیحات کے بارے میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعنا فی الانامل فإنہن مسئولات مستنطقات، یعنی اپنی تسبیحات کو انگلیوں پر گنا کرو کہ یہ انگلیاں ہیں جن کو گویائی دی جائے گی اور وہ اللہ کے سامنے تمہارے لیے گواہی پیش کریں گی۔ تو یہ آنکھ جس سے یہ قرآن کو دیکھا جا رہا ہے، یہ کان جس سے قرآن کو سنا جا رہا ہے،
یہ ہاتھ جسے قرآن کو ٹچ کیا جا رہا ہے، یہ جگہ جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ ساری ہی چیزیں اللہ کے وہاں گواہی دینے والی ہے، لہٰذا اچھی چیزوں کی گواہی اللہ کے پاس لے کر جانا ہے۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ ہم نے ان کے کچھ ساتھ رہنے والے مقرر کر دیے، پھر انہوں نے ان کے اگلے پچھلے عمل ان کی نگاہ میں اچھے بنا رکھے، ان کے بارے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جن سے پہلے جن اور انسان گزر چکے، یقیناً وہ بھی خسارے میں رہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو سنو ہی مت اور اس کے درمیان شور مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ بہرحال ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے اور ضرور ان کے برے کاموں کی سزا دیں گے، یہی دوزخ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، وہاں ان کے لیے ہمیشگی کا گھر ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور وہ کافر عرض کریں گے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں شیطان اور انسان دکھا دی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالیں کہ وہ خوب ہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو قرآن کا مذاق ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے تاکہ کان میں ان کے قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ ہم بھی اگر قرآن پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو ہمارا یہ کہ اس کی پوری دھیان سے، یہ نہیں کہ قرآن کیسٹ میں مثلا فون میں لگا دیا چل رہا ہے وہ برکت کی نیت سے اور ہم کام میں مصروف ہے، ٹھیک ہے سن رہے ہیں چلتے پھرتے، لیکن ہم باتوں میں مصروف ہے یا کچھ اور فضول وہ کر رہے ہیں کام اور قرآن کو سن نہیں رہے ہیں تو یاد رکھو خالی وہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جن دو شخصوں نے انسان کو دنیا میں گمراہ کیا، ایک شیطان اور ایک اس کا رفیق انسان ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، لہٰذا ابلیس ہر مشرک کو شرک کی دعوت دیتا اور انسان بڑے بڑے گناہوں کی۔ انسان جس نے کوئی بڑا گناہ ایجاد کیا دونوں انسان کو گمراہ کرنے میں حصہ دار ہے۔ حدیث میں جو شخص مظلوم قتل کیا جائے گا اس کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل پر بھی ضرور ہوگا، یہ جو فرمایا ہم انہیں اپنے پیروں تلے رون ڈالیں گے، یعنی کوئی گناہ کا کام چھوڑ کر جانا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس سب پر اس کا گناہ، پہلی مرتبہ کرنے والوں کو اسی طرح کوئی خیر کے کام نیکی کے کام کر کے جانا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا نیکیوں کا اس کو اجر دیا جائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت آیتیں پڑھی جیسے سورہ آل عمران میں ساروا الی مغفرۃ من ربکم، اسی طرح سورہ مومنین میں قد افلح المومنون۔ تو یہاں پر بھی یہ بہت خوبصورت آیتیں اور بہت خوشخبری سنانے والی ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے بھی رہے، ان کے پاس فرشتے آ کر کہیں گے نہ تو تم اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو اور تم اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے اور تمہارے لیے جنت میں جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا موجود ہیں اور اس میں تمہارے لیے جو مانگو گے حاضر ہے، یہ خاطر مہربان اور بخشش والے اللہ کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا اکثر لوگ یہ کلمہ پڑھ کر کافر ہو جاتے، جس نے مرتے دم تک یہ کلمہ کہا وہ اس پر جمع رہا ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سعید بن عمر کہتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کے سامنے جب یہ آیت پڑھی فرمایا یہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کیا۔ ایک روایت میں صدیق اکبر نے پوچھا اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جو یہ کہہ کر ہمارا رب اللہ ہے بے گناہوں سے رک گئے، اللہ ہے گناہوں سے رک گئے، فرمایا ٹھیک ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کبھی کسی غیر کی عبادت نہیں کی۔ ابن عباس سے پوچھا گیا قرآن میں کون سی آیت زیادہ رخصت والی ہے؟ فرمایا یہی آیت، جو توحید پر جم گیا اس کا بیڑا پار ہے۔ ظاہری کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو منبر پر پڑھ کر فرمایا اللہ کی قسم جو خلوص سے اللہ کی اطاعت پر جم گیا اور لومڑیوں کی طرح ہیلے بہانے نہیں کیے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ادائے فرائض پر جمع رہا۔ پھر فرمایا ان پر فرشتے اترتے ہیں، یعنی مرتے دم ان کے پاس فرشتے آ کر کہتے ہیں
کہ ڈرو مت، کیونکہ تمہاری آخرت خیر و برکت والی ہے، اور تم نے دنیا میں جو اہل و عیال، مال منال یا لین دین چھوڑا ہے اس کا غم نہ کرو، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے آج تمہیں وہ جنت مبارک ہو، خوش ہو جاؤ۔ یعنی پیچھے لوگ ان کے غم میں رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خوشخبری کیا ہے، اب ان چیزوں کا جو چھوڑ کر جا رہے ہو غم نہیں کرو، کیونکہ آگے جو دیا جا رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو خوش ہو جاؤ کہ تم کو وہ جنت ملنے والی ہے، مبارک ہو، دکھ درد تکلیف غم کافور ہو گیا اور خیر و سعادتوں کا دروازہ کھل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں، اے پاکیزہ جسم کی پاکیزہ روح جس سے جسم آباد تھا، رحمت و روزی کی طرف نکل کرا، اور اس رب کی طرف بھی جو آج تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ قبروں سے اٹھتے وقت فرشتے بھی اس وقت بھی خوشخبری دیں گے۔ فرشتے مرتے دم مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، اللہ کے حکم سے ہم تم کو ٹھیک راہ سمجھاتے رہے، تمہیں اچھے عملوں کا شوق دلاتے رہے اور برائیوں سے حفاظت کرتے رہے، اسی طرح ہم آخرت میں تمہارے مؤنس و غمگسار رہیں گے۔ قبروں کی وحشت میں تمہارے انیس و جلیس، سور پھونکنے جانے کے وقت تک تمہارے رفیق و مصائب، اور قبروں سے اٹھتے وقت میدان محشر میں بھی تمہیں تسلی و تشفی دینے والے، تمہاری گھبراہٹ دور کرنے والے، اور صراط مستقیم سے تم کو عبور کرا کر نعمتوں والی جنت میں لے جانے والے، یعنی دنیا میں ساتھ رہتے رہتے جنت میں جب تک لے کر نہیں چلے جائیں گے وہ ساتھ رہیں گے۔ تمہارے لیے جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا وہی حاضر ہوگی، اور جس دن جس وقت جس نعمت کی تم خواہش کرو گے اسی وقت وہ موجود ہوگی۔ یہ عطا و انعام اور ضیافت مہمانی خطا پوش مہربان والے اللہ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے بھی ملنا پسند کرتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اور جو اس کی ملاقات کو برا جانے گا اللہ اس کو ملاقات کو بھی برا جانیں گے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، موت کو تو ہر شخص برا جانتا ہے۔ فرمایا، یہ موت کی کراہت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جب مومن کا دم روح نکلنے لگتی ہے تو اس کے پاس جنت کی خوشخبری آتی ہے، اس وقت اسے اللہ کی ملاقات ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ بھی اس کو ملاقات کو چاہتے ہیں۔ اور فاجر یا کافر کو مرتے وقت دوزخ دکھائی جاتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو اچھا نہیں سمجھتا، پھر اللہ بھی اس کی ملاقات کو اچھا نہیں سمجھتے، یعنی ان کے آؤ بغیر مہربان غفور الرحیم، یعنی جیسے پیچھے سے پڑھ چکے، سلام قولا من رب رحیم، سلام بھی آئے گا اللہ کی طرف سے، اور خود میزبان کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا هی الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرتا رہے اور کہہ دے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتی، آپ بدی کو نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجیے، پھر فوراً آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی جگری دوست ہوتا ہے۔ یہ بات صبر کرنے والے ہی کو میسر ہوتی ہے، اور یہ بات بڑے صاحب نصیب کو ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، واقعی وہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو خود سیدھے راستے پر رہ کر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت میں سب سے بڑھ کر ہیں کہ آپ نے تمام زمین والوں کو رحمت للعالمین بن کر آئے اور سب کو دعوت دی دین کی طرف۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو تیرے حق میں اللہ کی نافرمانی کرے اس کا انجام ایسا نہیں جیسا تیرا ہے، جب تو اس کے حق میں اللہ کی فرما برداری کرے۔ پھر فرمایا، جب تم برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان اس پہ نادم کر دے گا کہ تمہاری محبت پر مجبور کر دے گا اور تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ تو کوئی بھی اگر ناراض ہے، بلا وجہ زبردستی ہے، اور وہ ہمیں 10 بات بھی سناتا ہے، وہ سنا لے، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرتے ہیں تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں اور اس کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں کہ پھر آپ اس کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں، مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ غصے کے وقت صبر، جہالت کے وقت بردباری اور برائی کے وقت درگزر کریں۔ جب ایسا کریں گے تو اللہ انہیں شیطان سے محفوظ رکھے گا اور ان کا دشمن ان کا تابع دار اور جگری دوست بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے، میں اللہ سننے والے اور جاننے والے کی مردود شیطان سے اور اس کے وسوسے سے، اس کے کبر سے اور اس کے دم سے پناہ مانگتا ہوں۔ جیسے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب، تو جب بھی وسوسہ آئے تو کیا کہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الوسواس الخناس، اللہم انی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بہت ساری دعائیں ہیں طاؤس کی جو اللہ سے پناہ مانگنے کی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اس کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی ہے اور سورج بھی اور چاند بھی ہے. تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اللہ کی عبادت کرنی ہے. پھر اگر یہ غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں دن رات اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اکتاتے نہیں ہیں. اور اس کی بعض نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین دبی دبائی دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے تو وہ ابھر آتی ہے اور پھولنے لگتی ہے. جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا واقعی وہی مردوں کو زندہ کر دیں گے اور بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب قدیر ہے. سجدے کی آیت ہے، سجدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه يعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم. دیکھو جو تمہاری آیتوں میں گڑبڑ کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، جو ہماری آیتوں میں گڑبڑ کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے. پھر بھلا جو آدمی آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و سلامتی سے آئے؟ جو تمہارا جی چاہے کر لو، بلا شبہ اللہ تمہارا سب کیا ہوا دیکھ رہے ہیں. جن لوگوں نے اس قرآن کا انکار کیا جب ان کے پاس پہنچ گیا وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہے. اور واقعی یہ بڑی عزت والی کتاب ہے جس میں باطل بات نہ اس کے آگے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے. یہ اللہ کی جو بڑی حکمتوں اور تعریفوں والے ہیں اتاری ہوئی کتاب ہے. آپ سے وہی باتیں کہی جاتی ہے جو آپ سے پہلے نبیوں سے کہی گئی. واقعی آپ کا رب بڑی بخشش والے اور بڑی ہی دردناک سزا دینے والے بھی ہیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اگر ہم اسے کسی اور زبان میں قرآن بناتے تو یہ یوں کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئی ہیں. یہ کیا بات ہے کہ اجمی کتاب ہے اور عربی رسول ہے. آپ فرما دے کہ یہ قرآن ایمانداروں کے لیے رہنما اور شفا ہے اور بے ایمانوں کے کانوں میں گرانی ہے اور یہ ان پر اندھیرا ہے. یہ لوگ کسی بہت ہی دور والی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں. بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، پھر اسی میں بھی اختلاف کیا گیا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یہ تو اس کی طرف سے تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں. الحمدللہ. من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہ وما ربک بظلام للعبید. جو شخص نیک عمل والا ہے وہ اپنے نفع کے لیے ہے اور جو برے عمل والا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا. آپ کا رب لوگوں پر ظلم کرنے والے نہیں. یعنی انسان کی نیکی بدی کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے. قصوروں ہی کی سزا ملتی ہے اور بلا قیام حجت کسی کو سزا نہیں دی جاتی. رسولوں کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی گناہ پر قائم رہے تو سزا کا حقدار وہ ہو جاتا ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم جو بھی نیکی کا خیر کا کام کرو گے تو تم کو ہی پلٹ کر وہ ملے گا. ایسا ظلم نہیں ہے کہ تم کوئی خیر کا کام کر رہے ہو اور بدلہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے. اسی طرح کوئی گناہ کا کام کرو گے تو ایسا نہیں کہ کوئی تمہارا گناہ اٹھا لے گا اور تم بخش دیے جاؤ گے. نہیں، اس کی وبال بھی تم کو ہی ملے گی. بعض دفعہ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، بعض کی سزا دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں وہ جمع ہے. تو وہ ساری چیزیں تو خوشخبری ہے. تو ہمارے اپنے نفس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عمل صالح. عمل صالح کون سے عمل ہیں؟ ہر وہ نیک عمل جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کیا جائے اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش اور راضی ہوتے ہیں. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ الحمدللہ 24 دن کا سفر آپ کے ساتھ رہا. آپ لوگوں سے ملاقات کرنی ہے. 3 بجے آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہے انشاءاللہ.
جو بھی کوئی بھی بات کہنا چاہتا ہے یا جو بھی کوئی وہ کہنا چاہتا ہے وہ ضرور جوائن کریں. انشاءاللہ 3 بجے ملاقات کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ آپ ہمارے آگے کے سفر میں بھی جو 11 مہینے ہماری کلاسز چلتی ہے اس میں بھی جوائنڈ ہو, کچھ سیکھیں اور سکھانے کے قابل بنے اور لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانے کے قابل بنے. کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جو علم حاصل کر لے اور اس پر عمل کر لے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے والا بنے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ تم میں سب سے بہترین, یہ نہیں کہا کہ سب سے بہترین جو مال جمع کرتا ہے, جو بہت مال کماتا ہے, جو بہت خوبصورت ہے, جس کا خاندان بڑا ہے, جو بڑے عزت والا ہے, جس کے پاس دنیا کی دولت ہے. نہیں, تم میں سے سب سے بہترین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے بہترین یہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو آپ سب سے یہی وہ ہے کہ انشاءاللہ بسم اللہ ارادہ بھی کریں, نیت بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ ہم ہمیشہ قرآن سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور جڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کا کام ہم سے لے لے اور ہم سے کوئی غلطی کوتاہی کمی ہو اس سے عفو و درگزر سے کام لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بے گھر ان کو گھر نصیب کرے. اللہ جو بے اولاد ان کو نیک والے اولاد کی خوشخبری سنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی جو بھی جائز خواہشات ہیں ان تمام جائز خواہشات کو پورا کرے, ان کی دعاؤں کو قبول کرے. اور ضرور افطار کے وقت بہت زیادہ دعا دنیا اور آخرت تمام کے لیے دعا کریں, مومنوں کے لیے دعا کریں, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں, غزہ والوں کے لیے دعا کریں. اس ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن و امان اور سلامتی کے ساتھ مسلمانوں کو رکھے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان وذل الشرک والمشرکین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.